الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. شہنشین پر جلوہ افروز معلمین و معلمات اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن بشر کہوں یا حبیب خدا کہوں. حاضرین محفل، ابھی تک آپ لوگوں نے ام اقصی صالحاتی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بسعادت سے پہلے کے حالات جان رہے تھے، اور ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر بعثت تک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. بغور سماعت فرمائیے. حاضرین محفل، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. اسی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کو لے کر بہت سے اقوال ہیں، لیکن بہت مشہور قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ محترمہ کا نام ہے آمنہ. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حمل کے دوران مجھے ایک بھی دن حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی بہت عجیب آمد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے باہر آ رہے تھے، اس وقت سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ بدن، خوشبودار اور ناف کٹی ہوئی، ختنہ شدہ آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا. ولادت کے بعد ہی نہیں، ولادت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات پیش آئے ہیں. ان میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. حاضرین محفل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، اس وقت آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پورے حمل کے دوران مجھے ایک بھی دن حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جب بھی میں باہر نکلتی تھی تو میرے سر پر ایک بادل کا سایہ رہتا تھا جس کی وجہ سے مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی. اور جب بھی میں زمزم کے کنویں کے طرف جاتی تھی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان کے ٹہنیاں سب میرے سامنے جھکتی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے سلام کر رہے ہیں. اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو زمزم کے کنویں کا جو پانی اندر رہتا تھا وہ خود بخود اوپر آ جاتا تھا، اور میں آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ذریعے بالٹی سے پانی باہر نکال لیا کرتی تھی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے. کروٹ لیٹے، جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ رکھے
سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے، ایک ہاتھ کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ اوپر اٹھائے اور شہادت کی انگلی کو ایسے کر کے دکھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھائے تو پورے کمرے میں کیا ہے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ عزیز سامعین و سامعات، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا، کیونکہ والد صاحب کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تجویز کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن کے ہوئے تو 7ویں دن ان کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ محترمہ آمنہ نے دودھ پلایا، پھر ان کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے رضاعت میں دے کر ان کو گاؤں بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رضاعت کے لیے لے کر گئے تھے، اس وقت کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں، اس وقت کے نشانیوں کو دیکھ کر وہ خود حیرت زدہ رہ گئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس قحط سالی کے دنوں میں ایک گدھی تھی جو بالکل کمزور تھی، اور ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بہت کم دودھ دیا کرتی تھی۔ جب تک میں مکہ مکرمہ پہنچی کمزور اونٹنی پر، تب تک گاؤں کے دیہات کے تمام عورتیں مکہ مکرمہ کے بچوں کو لے چکے تھے، بس ایک بچہ باقی رہ گیا تھا، وہ بھی یتیم تھا۔ میں اس بچے کو دیکھتی ہوں تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس جیسا بچہ میں آج تک نہیں دیکھی، ایسے الفاظ کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں تو مجھے اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ حاضرین محفل، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاتی ہیں تو ان کے گھر میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ان کی جو بکریاں دودھ بہت کم دے دیا کرتی تھیں وہ بہت زیادہ دودھ دینے لگ گئی تھیں۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پرورش میں پورے 6 سال تک رہے۔ 6 سال کے بعد پھر اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پرورش میں چلے گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس تقریباً 2 سال تک رہے، پھر چند دن بعد ہی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا عبد المطلب نے کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اتنا چاہتے تھے کہ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان کو محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 برس 2 ماہ کے ہی ہوئے تھے کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ دادا کے انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب کریں گے، تو دادا کی وصیت کے مطابق ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، ان سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ان کو چاہتے تھے۔ ایک بھی لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور ابو طالب اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنا شروع کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا تھوڑا سا مال ہی ان کے پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں جب 12 سال کی عمر کو پہنچے تو چچا ابو
کرنے کا ارادہ کیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیا۔ جب تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ نام کا ایک شہر تھا، وہاں کا ایک راہب جس کا نام ہے بحیرہ، وہ قافلے کی میزبانی کے لیے اپنے گرجا گھر سے باہر نکل آیا اور ان کی میزبانی کرنے شروع کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ان کے چچا ابو طالب اور قافلے والوں سے کہ یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ اس وقت ابو طالب ان سے سوال کریں گے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم؟ تو اس وقت راہب نے بتایا کہ جب آپ راستے میں آ رہے تھے اس وقت ان کے سر پر ایک بادل کا سایہ تھا، اور راستے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کے سامنے سجدہ نہ کی ہو، جو ان کے سامنے جھکی نہ ہو۔ یہ نبی کے علاوہ کسی کے بھی سامنے یہ سب چیزیں سجدہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر کو پہنچے تو اس دوران میں ایک جنگ پیش آیا تھا جس کا نام ہے جنگ فجار۔ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی حلف الفضول کا معاہدہ بھی ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کو پہنچے تو ان کے اندر تجارت کا شوق آ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ تجارت کر سکے۔ جب مکہ مکرمہ کی ایک شریف خاندان کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت، دیانت داری اور خوش اخلاقی کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے مال سے تجارت کر لیجئے، اور یہ بھی پیشن گوئی کی کہ میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اجرت دوں گی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا۔ اور تجارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھی پہنچایا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے تمام کے تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئے، سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، اور تمام صاحبزادیاں ایمان سے سرفراز ہوئے، اور تمام صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھیں سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے۔ اور 5 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی۔ پورے جوانی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزارے۔ اس سے ہم لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جتنی بھی شادیاں کیے ہیں وہ سب کے سب دینی مصلحت کے بنا پر کیے تھے، نہ کہ اپنی ذاتی خواہش کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے ہو گئے تھے تو مکہ میں ایک زوردار سیلاب آیا جس کی وجہ سے کیا ہے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، اور مکہ مکرمہ کے تمام لوگ خانہ کعبہ کے دیواروں کو از سرے نو تعمیر بھی کی۔ اب جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو تمام لوگوں میں جھگڑا ہونے لگ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو اس طرح سلجھایا کہ ایک بڑی چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، پھر کہا کہ تمام سردار کیا ہے چاروں طرف چاروں کونوں کو پکڑیے، پھر اس کو پکڑ کر حجر اسود جہاں پر رکھا جاتا ہے وہاں پر لے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود ہاتھوں سے کیا ہے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سلام ہے ان پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتے
بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ سلام ہے ان پر جو امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ سلام ہے ان پر جو امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ سلام ہے ان پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سویا کرتے تھے۔ سلام ہے ان پر جو زندگی کا راز سمجھایا۔ سلام ہے ان پر جو زندگی کا راز سمجھایا۔ سلام ہے ان پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور سلام ہے ان پر جن کی ذات فکر آدمیت ہے۔ تو یہی تھی ولادت سے لے کر بعثت تک کی باتیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے تمام اساتذہ اکرام کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔